بزرگان محترم، برادران عزیز، آج 10 محرم ہے اور اس حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تقریباً تمام ہی مساجد میں خطبات میں ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اہل بیت کہ کوئی اور شہید یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا بزرگان دین، ان کا تذکرہ کرنا ان سے نسبت کا اظہار بھی ہے جو کہ ضروری ہے، ان سے محبت اور عقیدت کا ایک اظہار بھی ہے جو کہ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا بھی ہے۔ نسبت اس طرح سے کہ ان حضرات کے ساتھ ہی ہماری پہچان ہے، یہ رشتے، یہ تعلق جو ان ہستیوں سے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ حج پہ جب جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں اجنبی شخص کو جب وہ پکارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ ہر طرف سے آپ کسی بقالے پہ جائیں، کوئی بچہ جائے، کوئی بڑا جائے، تو دکاندار کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کون ہے، لیکن وہ محمد کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ جتنے رشتے ہیں صحابہ کے، اہل بیت کے، وہ ہماری پہچان ہے۔ اسی طرح ان سے محبت اور عقیدت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا اور اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا۔ مختلف احادیث ہیں، مختلف روایات ہیں کہ جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا، اور اہل بیت یا صحابہ سے بغض رکھنے سے آپ نے منع بھی فرمایا، اس کی بھی بہت ساری روایات ہیں۔ تو ہمیں ان سے عقیدت ہے اور محبت ہے، اس وجہ سے بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں ان حضرات کے تذکرے سے، کیونکہ اگر کسی کے دوست کا تذکرہ کیا جائے، اس کے سامنے اچھا تذکرہ کیا جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے کسی دوست کا ہمارے سامنے تذکرہ کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ ساری ہستیاں اور یہ حضرات صحابہ اور اہل بیت جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نسبت سے ان کا تذکرہ جو ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہنا چاہیے۔ شریعت نے اس کو کوئی خاص نہیں کیا کہ 10 دنوں کے اندر ہی تذکرہ کرنا ہے اہل بیت کا، یا خاص دنوں میں صحابہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ چونکہ یہ ہمارے اسلاف ہیں اور اسلام کی خاطر انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اسی کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کے سامنے کوئی بہت باریک باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی روزمرہ کی زندگی میں ان کے تذکرے جب کرتے رہیں گے تو یہی دل دماغ میں جب بچوں کے بیٹھ گئے تو انہیں ان کے لاشعور میں یہ بات اتر جائے گی کہ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری بنیاد ہے۔ اسی طرح ان کا تذکرہ کرنا ہر دور میں اور جو ہے ہر موقع پر اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بھی انہی حضرات کی زندگیوں میں ہے، اور ان کا تذکرہ ایسے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ یا ولادت ان کی بیان ہوتی ہے تھوڑی سی، اس کے بعد سیدھا کربلا کے میدان میں
واقعہ بیان ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر رطب اور یابس چیزیں جو ہیں خطبا اور جو ذاکر اور ملا جو اجرتی خطیب ہیں جلسوں میں جلوسوں میں، انہوں نے ہر قسم کی بات جو ہے کچی پکی رطب یابس صرف سنسنی پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ابھارنے کے لیے جو ہے وہ کر دی ہے، لیکن جو ان کی زندگیوں سے رہنمائی لینے کی ضرورت تھی، درمیان والی زندگی بھی موجود ہے جس میں ان کا تقوی ہے، ان کی طہارت ہے، ان کا حج ہے، ان کی سخاوت ہے، ان کے بچپن میں بھی بہت ساری ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور ہر شخص کے لیے، چونکہ ہر بندہ پہلے اس کا بچپن ہوتا ہے پھر ہی جوانی ہوتی ہے، لیکن بچپن کو بھی بیان ایسے کیا جائے کہ اس میں سے رہنمائی لی جائے۔ اور اسی طرح جو ان کے خطبات ہیں جو کربلا کے میدان میں، اس میں ان کا جو منشور تھا، مقصود تھا، مطلوب تھا، اس کو بھی بیان کیا جائے، اس سے بھی رہنمائی لی جائے۔ صرف قصہ گوئی کے لیے یا ایک رسمی مظاہرے کے لیے یہ ہستیاں نہیں ہیں، ان سے محبت، ان کی عقیدت، ان کا تذکرہ، ان سے رہنمائی لینے کے لیے بھی ہو، یہ بھی ایک پہلو ہے جس کی طرف تھوڑی سی بات میں نے عرض کر دی۔ تو مختصراً عرض کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نواسے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ خاتون جنت ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ 5 شعبان کو 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش ایسی ہے کہ ان کے دائیں کان میں اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور بائیں کان میں تکبیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گٹھی جو ہے جسے تہنیک عربی میں کہتے ہیں اور پنجابی میں ہمارے ہاں گڑتی کہتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شہد جھوٹا کر کے یا کوئی کھجور وغیرہ چبا کے وہ بچے کے منہ میں ڈالی جاتی ہے، یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر اسی طرح نام جب رکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حرب رکھا تھا، حضرت حسن کا نام بھی وہ یہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، اور ان کا لقب ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سبط نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے القابات سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے 2 بکریاں اور ایک میں آتا ہے 1 بکری، ان کے لیے جو ہے وہ عقیقہ فرمائی، ختنہ بھی 7ویں دن فرمایا، اور جو سر کے بال ہیں جنہیں ہم پنجابی میں چانڈ کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ بھی 7ویں دن ہی اتاری گئی، اور اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنا جو ہے وہ مسنون ٹھہرا۔ تو اس سارے واقعے سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایک تو اس کا نام جو ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے جس میں نسبت بھی ہو اور جس کا معنی بھی اچھا ہو، صحابہ کے ناموں پہ رکھا جائے، اہل بیت کے ناموں پہ رکھا جائے، یا اس کا معنی اچھا ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو نام رکھ رہے تھے حرب، اس کا معنی بنتا ہے جنگجو، بہادر، معنی اچھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا، اس کا معنی اور زیادہ جو ہے وہ حسین ہے، لیکن بہرحال نسبت یہ ہے کہ حضور نے نام رکھا تو کوشش کریں کہ وہ نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ پاک کو پسند ہیں یا اہل بیت اور صحابہ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے نام جو ہے وہ رکھے جائیں۔ آج ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ لڑکے کا نام ہے یا لڑکی کا نام ہے، اس چکر میں کہ کسی نے سنا نہ ہو، اس چکر میں لوگ پڑے ہوئے عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں دیکھ کر، نسبت بھی اچھی ہو، معنی بھی اچھا ہو۔
حضرت علی نے اپنی چاہت چھوڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق نام رکھا۔ اسی طرح ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ اسی طرح عقیقہ جو ہے وہ 2 بکریوں کا بھی آتا ہے، 1 بکری کا بھی آتا ہے، تو اگر آدمی کوشش کرے تو 2 کی ہی سنت ادا کرے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر 1 جو ہے وہ ادا کر لے۔ اور یہ 7ویں دن ہے سنت۔ ایک میرے دوست ابھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی کوئی 65 سال عمر تھی۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا کہ میں نے اپنا عقیقہ کرنا ہے اور میری بیوی کہتی ہے وہ بھی آپ اپنے پیسوں سے کریں۔ وہ تنازع یہ لے کے آئے تھے کہ بیوی اپنے پیسوں سے عقیقہ کرے، میں اپنے پیسوں سے کروں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارا عقیقہ تمہارے والد کے ذمے تھا یا تمہارے ذمے ہے، اس طرح انہوں نے مسئلہ بنایا۔ تو خیر بتانے کی بات یہ ہے کہ اس عمر میں عقیقہ نہیں ہے، یا یہ کہ بھئی جب دل کیا عقیقہ کر لیا، وہ صدقے کے حکم میں ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے، مثلا جمعے والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعرات والے دن 7واں دن بنے گا، جو آگے جمعرات آئے گی، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح تحنیک بھی کوشش کرنی چاہیے کسی نیک آدمی کی، کسی اللہ والے کی ہو، اور جب آدمی دنیا سے جانا تو ہے ہی، اس کی بھی وصیت کرنی چاہیے کہ میرا جنازہ کون پڑھائے، میری تدفین کے معاملات کیا ہوں، میرا جو ہے وہ کفن جو ہے اس کی ترتیب کیا ہو، میری قبر کیسی ہو۔ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ بعض اوقات توجہ نہیں دیتے، تو جنازہ پڑھانے والا بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جسے پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو پتہ چلا کہ بھئی حضرات حسنین کے بچپن میں بھی ہمارے لیے کتنی زیادہ رہنمائی ہے۔ پھر یہ وہ ہستی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو بچپن ہی میں جو تربیت ملی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت، پھر اس سے بڑھ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی ماحول، اور وہاں پہ جو تعلیم و تربیت کا مسجد نبوی میں ماحول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وہ حاصل قسمت کہ چھوٹی عمر ہے اور اس قدر جو ہے وہ خوبصورت ماحول میں، دینی ماحول میں آپ کو تربیت مل رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر صحبت جو ہے وہ میسر آ رہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں امام ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان کے جو ہے وہ کندھوں پہ سوار ہو رہے ہیں، سجدے کی حالت میں سوار ہو رہے ہیں، کبھی منبر شریف پر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور کبھی آپ کی گود میں ہیں تو کبھی آپ کی چادر کے نیچے ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مدینے کی گلیوں کے اندر ہیں، کبھی آپ اپنے پاؤں کے اوپر ان کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، تو کبھی آپ ان کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے سینے پہ ان کو لٹایا ہوا ہے۔ تو کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا پیار اور آپ کی شفقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ چھوٹی عمر میں صحابیت کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت، آپ کی صحبت تو ایسی چیز ہے کہ کسی کو ایک دفعہ حاصل ہو گئی ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، اور اس کے بعد آنے والے ساری دنیا کے انسان شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں تو بھی ایک صحابی کی روحانیت کو نہیں پہنچ سکتے، مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بہرحال اسی طرح دور عہد صدیقی ہے، تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا احترام اور آپ کی عزت اور آپ سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، ان کے دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا سے مال غنیمت لے کر آ رہے ہیں، فتح کر کے جب آ رہے ہیں تو بہت قیمتی چادر لے کر آ رہے ہیں اور 1000 درہم حضرت ابو بکر کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ انتہائی قیمتی چادر جو ہے وہ ان کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں اور ان کو تحفتاً پیش کر رہے ہیں۔ تو ان سے احترام کے، محبت کے بہت سارے واقعات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن فرصت نہیں ہے، میں نے تو بس ایسے ہی جھلکیاں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ پیش کرنی ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، اور ان کا روب اور دبدبا کیسر و کسرا تک ہے۔ ایک دفعہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اتنے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی، ان کو اجازت نہیں ملی۔ وہ واپس جا رہے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہیں اجازت نہیں ملی، جو بیٹے ہیں ابن عمر اور جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے ہیں، تو میں بچہ ہوں، مجھے کہاں اجازت ملے گی؟ تو کہتے ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملتے تھے ان سے محبت سے پیش آتے، احترام سے، عزت سے پیش آتے، پیار کرتے اور کہتے کہ آپ مجھے کیوں نہیں ملتے زیادہ آگے، مجھے ملتے جلتے رہیں۔ تو اس واقعے کے بعد جب انہوں نے بات کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی، تو مجھے کہاں ملے گی؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ بیٹا دیکھو، بات یہ ہے کہ بھئی تم ابن عمر جیسے نہیں ہو۔ ایک تو یہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں جو عزتیں دی ہیں، جو منصب دیا ہے، یہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دیا ہے، اور دوسرا ہم اگر اس مقام پر ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو بڑے ہیں سارے، ان کی جو ہے وہ تائید کے ساتھ اور ان کی عطا کے ساتھ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور بھی بہت سارے موقعوں پر انہوں نے اپنی اولاد پر حضرات حسنین کریمین کو ترجیح دی ہے۔ ہمیشہ وظیفہ مقرر کرنا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، بہت زیادہ، تو جو دوسرے خلیفہ کا دور ہے اس کے اندر بھی ان کے حالات ہیں، پہلے دور کے بھی حالات ہیں، وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 11 سال سے زیادہ تھا، اس دور میں تو انہوں نے جہاد میں بھی شرکت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمرے جیسے اعمال میں بھی شرکت کی، اور جب ان کا محاصرہ تھا، باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اس وقت ان کی حفاظت کرنے والے اور ان پر اپنی جان فدا کرنے والوں میں حضرات حسنین کریمین بھی شامل تھے۔ اسی طرح خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ حالات جو ہے وہ کشیدہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو یہودی تھے، ابن سبا کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہو چکے تھے، چونکہ پہلے بنو امیہ اور پیچھے جو ہے وہ بنو قریش جو ہے ان کی آپس کے اندر بنو امیہ اور بنو ہاشم کے جو معاملات تھے وہ ماضی میں رہے تھے، تو ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا اور پروپیگنڈا کرنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ تو ان حالات کے اندر بھی جو 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً کم و بیش جو دور خلافت تھا، اس میں بھی بھرپور اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے، اور صفین میں، جمل کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے خوارج کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس کے اندر بھی حضرات جو ہے وہ شریک تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں، دفن میں اور سارے معاملات کو بڑے آسان طریقے سے ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس کے اندر جو ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ کوفی جو ہیں انہوں نے واقعی ہی میرے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور میرے ساتھ بھی وہ بے وفا ہی ہیں، اور پھر انہوں نے اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کے اتحاد اور اجتماعیت کی خاطر جب صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو اپنے باپ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر منبر پر بٹھا کر اور ان کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے
اسلام کی خاطر، امت کے اتحاد اور اجتماعیت کی خاطر، تو اس میں بھی آپ غور کریں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا عمل جو ہے ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی رہنمائی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس میں کتنی رہنمائی کہ اپنا اپنا اقتدار جو ہے، اپنی اپنی سلطنت جو ہے، اپنی اپنی ریاست جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسلام ہی ہے، اسلام کی سربلندی ہی ہے، اعلاء کلمۃ اللہ ہی ہے۔ اور اس کے لیے سورۃ انفال میں یہ جو شرطیں لکھی ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اتحاد اور اجتماعیت، صبر اور استقامت، یہ چار چیزیں جب نہیں ہوں گی تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ جب تک یہ چار چیزیں امت میں تھیں، امت میں اللہ کی مدد تھی۔ آپ دیکھ لیں خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یا اس کے بعد جب اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو اس وقت بھی جو فتوحات ہوئی ہیں اسلام کو، ان کی ایک لمبی جو ہے وہ ان کا دور خلافت تھا، اس کے اندر جو ہے جو فتوحات ہوئی ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں۔ تو آج ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل رہنما ہے، اور ایک جو ہے وہ قابل تقلید عمل ہے کہ آج سارے مسلمان ممالک اپنے جھنڈے جو ہیں، اگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے حضرت امام حسن سے سبق حاصل کر کے، روشنی حاصل کر کے کر دیں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، تو آج بھی اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت کے ساتھ جب اجتہادی ان سے خطاب ہوئی ہے، جو بھی ہے یہ بحثیں میں نے نہیں فی الحال چھیڑنی اس نشست کے اندر، اس کے بعد یزید کا جب معاملہ آیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہم خطبات دیکھتے ہیں کرب و بلا کے اندر جو انہوں نے خطبات دیے ہیں کہ اصل میں انہوں نے جو بیعت نہیں کی اس کے مقاصد کیا تھے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے بارے میں جو قصہ گوئی یا جو جتنے بھی معاملات لوگ بیان کرتے ہیں نا، اس میں کمی بھی ہے، پیشی بھی ہے، وہ خطیبوں، ذاکروں اور ملاؤں کا جو ہے وہ طرز خطاب ہے، اس کے اندر انہوں نے مسالے لگائے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے۔ بہرحال شہادت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بہت بڑا المناک سانحہ ہے، واقعہ ہے، وہ اپنی جگہ، اس کا درد غم وہ دل میں اپنی جگہ، آنکھوں میں آنسو اپنی جگہ، لیکن ان کے جو خطبات ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ مقاصد ان کے کیا تھے۔ ان کے مقاصد یہ تھے کہ انہوں نے جو خطبات دیے ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، اور تم قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرو اور اس کی تنفیذ کی کوشش کرو کہ قرآن و سنت جو ہے اس کا نظام جو ہے وہ نافذ ہو۔ پھر اسی طرح جو دوسرا خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا؟ وہ یہ فرمایا کہ جب کوئی بادشاہ اللہ کی حرام کی چیز کو حلال کرے اور سنت کو مٹائے یا ظلم کرنے والا ہو تو اس وقت اپنے قول اور فعل سے جو شخص اس کی مخالفت نہ کرے، قول سے یا فعل سے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ سے ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے، جو زبان سے نہیں روک سکتا کم از کم دل سے برا جانے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے اقوال اور افعال سے اس کی مخالفت نہ کرے وہ بھی اسی بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ان کا مقصد کیا تھا کہ جیسے خلفائے راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی، جیسے وہ اہل تھے، اس کے بعد جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور برادر نسبتی بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، ان دونوں ہستیوں نے ان کو اس کا اہل جانا، اس کے بعد یزید اس کا اہل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے لیے انہوں نے یہ نمونہ پیش کیا اور یہ قربانیاں پیش کی کہ دیکھو دین کے نفاذ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو ہے وہ آپ کے طرز سیاست کا نفاذ اتنا ضروری ہے، اور خلفاء راشدین جیسے طرز کی خلافت کا نفاذ اور ان جیسے خلفاء کا نفاذ جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ میرے بیوی بچے سب کچھ قربان ہیں اسلام پر اور اعلاء کلمت اللہ پر، اور انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اور اس خوف کی فضا میں اس رات کو نماز کے اندر اور دعا کے اندر وہ شامل رہے، اور انہوں نے اپنی پیاری بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ میری شہادت کے بعد سینہ کوبی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، نوحہ زنی نہ کرنا۔ اس لیے جو ہے ہم ان سے محبت کا اظہار درود و سلام بھیج کر ان پر کرتے ہیں، اہل بیت پر، صحابہ پر، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ کر، ان کی سیرت سے استفادہ کر کے، ان کی رہنمائی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کو اصل میں ان سے محبت کہتے ہیں۔ باقی ان کا غم وہ ہے جو آنکھوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سینہ کوبی سے، زنجیر زنی سے اور اس طرح کے کاموں سے، اور یہ فرمایا کہ محبت وہ ہے اور غم وہ ہے جو دل کے اندر ہو یا آنکھوں کے اندر ہو، ہاتھوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے بچنا اور ان حضرات کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا، رول ماڈل بنانا، یہی اصل میں حسینیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کر کے دکھا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور دوسری جگہ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اور بل احیاء عند ربهم يرزقون، دوسری جگہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ ہے اور ان کو رزق جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان حضرات سے محبت رکھنا، ان حضرات کا تذکرہ اپنے بچوں کے سامنے کرنا، اپنے معاشرے میں کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے اہل بیت اور صحابہ، اور ان کی زندگیوں سے رہنمائی لینا وہ اصل مقصد ہونا چاہیے ان کے تذکرے کا۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی جزا ان کو عطا فرمائے، اور اس کے توفیل اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے، آمین والسلام۔